جب جادو کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ میں سختی آ جاتی ہے. جن رشتوں سے وہ محبت کرتا ہے ان رشتوں سے محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، محبوب بیوی ہوتی ہے جسے پسند کرتا ہے شوہر، لیکن جب اسی شوہر پہ اثرات پڑتے ہیں تو اس کے بعد اسی بیوی کا چہرہ اسے پسند نہیں ہوتا. آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، اگر کسی کے 3-4 بچے ہیں، چھوٹا بچہ خوبصورت ہے، گول مٹول سا ہے، باپ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن جب اثرات پڑتے ہیں تو اسی بچے کے ساتھ بھی باپ کا لہجہ بدل جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، جب ایک چیز کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہو تو ایک بات یقینی ہو جاتی ہے کہ اس چیز کا وجود موجود ہے، یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے. دوسری بات، قرآن میں اگر اس چیز کا ذکر بھی ہے جادو کا، تو قرآن میں اسی چیز کا علاج بھی موجود ہے. اور آپ کو میں ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں، ہم سے ہزاروں لاکھوں لوگ رابطہ کرتے ہیں مہینے 2 مہینے میں، روزانہ کی بنیاد پر لوگ رابطہ کرتے ہیں. ان میں ہندو بھی ہوتے ہیں، ان میں سکھ بھی ہوتے ہیں، ان میں پارسی بھی ہوتے ہیں، ان میں مختلف مذاہب والے لوگ ہوتے ہیں جن پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں. جب وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں مولانا صاحب، ہمیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہم پہ جو جادو کیا گیا ہے اس کی کاٹ کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے. تو یقین مانیے، یہود، سکھ، کرسچن، الحمدللہ ان سب کا ہم نے قرآن سے علاج کیا ہے. بہرحال سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد حضور نبی کریم